جب بچہ کسی گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو گھر والے کھلونوں کا انتظام کرتے ہیں کہ بچہ روئے گا، بچہ بلکے گا، چیخو پکار کرے گا تو اس کے سامنے کھلونے رکھیں گے، کھلونوں کو الٹ پلٹ کر کے اس کا دل بہل جائے گا، رونے سے باز ہو جائے گا۔ لیکن جب آمنہ کا لال اس دنیا میں تشریف لایا تو ظاہراً باپ کا سر پہ سایہ نہ تھا جو کھلونوں کا انتظام کرتا، تو پروردگار عالم کی رحمت جوش میں آئی، قدرت پکار اٹھی، پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے میرے محبوب اور بچے خاکی ہیں، ان کے کھلونے بھی خاکی ہیں، اے میرے محبوب تو نور ہے، میں چاند اور ستاروں کو تیرا کھلونا مقرر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مہمان خصوصی قاری ریاض صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے یوں کی ہے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا۔ تو معزز سامعین کرام، سرکار جب دنیا میں تشریف لائے تو سر پہ باپ کا سایہ نہ تھا، 6 سال کم و بیش عمر شریف ہے تو ان کی والدہ رشتہ داروں کے ہاں تشریف لے جاتی ہے تو سرکار بھی ساتھ ہے، بڑا لمبا قافلہ ہے، واپس تشریف لا رہے ہیں سرکار، والدہ بھی ساتھ ہیں، قافلہ بھی ہے، اور چلتے چلتے بیابان جنگل میں حضور کی والدہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، قافلہ نکل جاتا ہے، قافلہ چلا گیا تو سرکار نے اپنی والدہ کا سر اقدس اپنی گود میں رکھا اور سر اقدس کو دبانا شروع کیا، تو جنت کی حوریں چیخ پڑی، اے آمنہ کے لال، آپ کو تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اشارہ فرمائیں تو جنت کی ہر حور آپ کی ماں کی خدمت کے لیے دوڑتی چلے جائے۔ لیکن سنو مومنو، سرکار نے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا کہ میرے امتیوں، کہ یہ جواب دیا کہ اگر میں آج اپنی ماں کی خدمت جنتی حوروں سے کرواتا ہوں تو کل میری امت کے لوگوں کو والدہ کی خدمت کرنے کا سلیقہ کون سا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ معزز سامعین اکرام، یہی تک بس نہیں، پھر 8 سال کی کم و بیش عمر ہے تو ان کے دادا بھی جو ہے دنیا سے پردہ کرنے لگے، تو پردہ کرنے سے پہلے ان کی جب زندگی کا چراغ گل ہونے کے قریب آیا تو ان کے دادا نے اپنے 11 بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ میری زندگی کا چراغ گل ہونے کے قریب ہے، میری زندگی کے آخری لمحات، لہذا تم میں سے کون آمنہ کے لال کو اپنے پاس رکھے گا؟ تو سب بول پڑے کہ ہم سب جو ہے ان کی خدمت کریں گے، ساتھ رکھیں گے۔ ان کے دادا نے فرمایا کہ یتیموں کی پرورش دولت کے سائے اور نشے میں نہیں ہوتی، اگر غریبوں کی پرورش ہوتی ہے تو محبت کے سائے میں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ دولت مند آگے دوڑ رہے تھے، انہی میں ایک ان کے چچا ابو طالب تھے، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میرا نمبر کب لگے گا۔ 10 طرف دولت تھی، ایک طرف غربت تھی،
تو اس وقت حضور کے دادا نے فرمایا اے آمنہ کے لال میں نے تمہاری زندگی کا بچپن کا ہر لمحہ دیکھا ہے. جب تم پیدا ہوئے تو کعبہ کو جھکتے ہوئے دیکھا ہے. جب تم پیدا ہوئے اور پوری دنیا میں جو یہ پتہ چل گیا کہ آج وہ آیا ہے جس کی حکومت کائنات کے ذرے ذرے پر ہے اور جس کا فیض دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک جاری اور ساری ہو ہے. اس میں جو ہے انسان، درند، پرند، چرند، نباتات و حیوانات، ساری کائنات جو ہے فیض اٹھانے لگی. جب پیدا ہوئے تو جو ہے خدا نے بھی خوشی کا اظہار کیا، ملائکہ نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور پوری کائنات میں خوشی کے لہر دوڑ اٹھی. اور تم پیدا ہوئے تو چاند ستاروں سے گر رہے. لہذا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ تم کو کس کے حوالے کروں. اس وقت جو ہے آمنہ کا لال آگے بڑھتا ہے، نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھ کر غریب چچا ابو طالب کو سینے سے لگا کر یہ فرما دیتے ہیں کہ اے میرے امتیوں سنو سنو کہ دولت کی طرف نہیں جانا. ایک طرف دولت ہوگی اور ایک طرف غربت ہوگی. لہذا غریبوں کو سینے سے لگا کر میری سنت کو ادا کر. سرکار نے ہر موڑ پر اپنے امتیوں کی رہنمائی فرمائی ہے اور ہر جگہ دعائیں فرماتے رہے ربی حبلی امتی، خدایا میری امت کو بخش دے، خدایا میری امت کو میرے حوالے فرما. آج امت کا کیا حال ہے؟ معزز سامعین اکرام، سرکار نے سب کچھ بتا دیا. تو سرکار نے فرمایا اے میرے امتیوں سنو سنو، اگر میری آنکھوں کو ٹھنڈا رکھنا ہے تو نمازوں کی پابندی کرنا. سرکار نے فرما دیا کہ اگر مجھے راضی رکھنا ہے اور میرے خدا کو راضی رکھنا ہے تو پنجگانہ نماز کی پابندی کرنی ہے. سرکار نے فرما دیا میری معراج عرش پر ہوئی. اے میرے امتیوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. آج معاملہ کہاں جا رہا ہے؟ آج امت کس طرف جو ہے رواں دوا ہے. جس امت کو کے لیے سرکار رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. امت کے لیے یہ کچھ کیا سرکار نے پیدا ہوئے تو ربی پوری زندگی ربی حبلی امتی، اور جب قبر انور میں رکھا وہاں سے بھی آواز آ رہی ہے ربی حبلی امتی. خدایا میری امت کی بخشے فرما، میری امت کی مغفرت فرما. امت کا کیا حال ہے؟ ارے نبی راضی ہوں گے تو پھر خدا بھی راضی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم. ارے خدا اس وقت راضی ہوگا جب رسول راضی ہو. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا کیا چاہتا ہے؟ جو میرا محبوب کو راضی رکھے گا میں اس پر راضی ہوں. ارے محبوب کی محبت، نبی کی محبت کا نام ایمان ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو کر خامی تو سب کچھ نام مکمل ہے. جب نبی کی محبت آ جائے گی تو پھر خدا راضی ہو جائے گا. پھر حدیث قدسی ہے جس کی ترجمانی ٹائم کم ہے. علامہ اقبال نے شعر میں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے.
عاشق رسول نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے پر نماز کے بعد، تو اس گھر میں شیطان کبھی داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ سب شیطانی چیزیں، یہ شیطانی چیزیں ہیں، ان پر جو ہے عمل نہیں کرنا، نہ ان پر یقین رکھنا، نہ ان کی بات پر عمل کرنا۔ یہ فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں۔ اور جس طرح انہوں نے فرمایا، میں بھی آپ کو یہ اعلان کرتا ہوں اس ممبر سے، گھر سے جب عورت کسی مزار کی طرف نکلتی ہے تو خدا کی لعنت کا شکار ہوتا ہے، خدا کی لعنت برستی ہے۔ اور پھر وہاں ہوتا کیا ہے کہ ہزاروں لوگوں کے جھرمٹ میں دوپٹے کا پتہ نہیں، پردے کا اہتمام نہیں، جسم کی کوئی خبر نہیں، شیطانی معاملات جو ہے چل رہے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، گھروں کی حفاظت کرو، ان عورتوں کی رہنمائی بھی کرو۔ ایک عورت اپنے باپ کو بھی لے کر جہنم میں جائے گی، بے نمازی عورت اپنے شوہر کو لے کر بھی جہنم میں جائے گی، اپنے بھائی کو لے کر بھی جہنم میں جائے گی، اور اپنے بیٹے کو لے کر بھی جہنم میں جائے گی۔ لہذا اگر آپ ان کی رہنمائی نہیں کریں گے، ان پر روک نہیں لگائیں گے، تو آپ بھی مجرم جو ہے ٹھہرائے جاؤ گے، ہے کہ نہیں؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ جو علماء کی جماعت ہے، پوچھو، قرآن فرماتا ہے کہ کس چیز میں مدد کرنی چاہیے، معاونت کرنی چاہیے؟ نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں۔ اچھا کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا ساتھ دو، اس کی معاونت کرو، اور جو برے راستے پر چل رہا ہے اس سے دور رہو، اس کو باز رکھنے کی کوشش کرو اور خود بھی باز رہو۔ اگر برائی کو آپ روکو گے نہیں تو آپ بھی مجرم جو ہے ٹھہرائے جاؤ۔ لہذا اگر نبی کو راضی رکھنا ہے، خدا کو راضی رکھنا ہے، آج کا یہ پیغام میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں کہ سب سے پہلے، سب لمبی تفسیر تو آپ کو یاد نہیں رہے گی، 2-3 باتیں 4 اپنے ذہن میں بٹھا کر جائیے، اور میں اس محفل میں کسی سے پوچھ بھی سکتا ہوں، لہذا غور سے سننا ہے۔ اگر نہیں سنیں گے تو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ میرا نمبر جو آپ لوگوں کے پاس ہوگا، نہیں تو میں دے کے جاؤں گا۔ اگر کسی گھر میں پریشانی رہ گئی تو مجھے آپ فون کر لینا، یہ علماء کی مجلس میں جو ہے میں بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے نبی سے سچی محبت کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نبی پاک سے سچی محبت کرنی ہے، یہی ایمان ہے۔ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ یہ ادھر میری بات جو ہے غور سے سنیں اور دیکھیں بھی، نبی سے سچی محبت کرنی ہے، بولو انشاءاللہ کریں۔ اور پھر کیا کرنا ہے؟ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، بولو انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے۔ نمازوں کی پابندی اگر نہیں کریں گے تو روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، محشر کے میدان میں بھی نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی۔ تو کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ نمازوں کی پابندی کرنی، اور تیسرے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ وہی قرآن جو نبی پاک پر نازل ہونے والی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ارے یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ ارے یہ معمولی کتاب نہیں، اس کتاب میں ہر چیز، ہر بیماری کا علاج ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ارے اس کتاب میں ہر چیز کا علاج ہے، اس کو پڑھو۔ جس گھر میں قرآن کھلتا ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور یہ سب شیطانی چیزیں ہیں۔ اگر دوبارہ گھر میں آ گئی مکمل نماز پڑھنے کے بعد، ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھو گے، نبی سے سچی محبت نہیں رکھو گے، خالی قرآن ہی پڑھتے رہو گے تو پھر نہیں۔
جیسے میں ترتیب آج بتا رہا ہوں، نبی پاک سے سچی محبت، نمازوں کی پابندی، اور پھر قرآن پاک کی تلاوت، اس کے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنا۔ ارے یہ وہ عمل بتا رہا ہوں، درود شریف پڑھنا، اس میں 5 سنتیں جمع ہیں: سنت المسلمین، سنت صحابہ، سنت انبیاء، سنت رسول اور سنت الہیہ اس میں شامل ہے۔ 5 سنتیں اس درود شریف میں شامل ہیں، اور میلاد میں بھی 5 سنتیں شامل ہیں۔ لہذا مومنوں کیا کرنا ہے؟ نبی پاک پر درود شریف پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے۔ کتنا پڑھنا ہے؟ بغیر حساب کے پڑھنا ہے، لیکن کم از کم کیا کرو کہ کم از کم 1 تسبیح صبح پڑھو فجر نماز کے بعد۔ تو سرکار فرماتے ہیں، ارے جو نبی پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اس کے خدا 10 گنا درجات بلند فرماتے ہیں، 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، 10 جو ہے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں نامہ اعمال میں درج ہوتی ہیں اور 10 گناہ مٹاتی ہیں۔ اگر کوئی مومن 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو اس کے 1000 گناہ خدا معاف فرما دے گا، 1000 نیکیاں درج ہوگی، 1000 درجات خدا بلند فرمائے گا، تو 1000 رحمتوں کا اس پر نزول ہوگا۔ تو کیا کرو؟ سرکار فرماتے ہیں کہ درود شریف میرا مومن جب پڑھتا ہے تو اس درود شریف کو میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں، اور درود شریف پڑھنے والے کو میں اپنی آنکھوں نظر رحمت سے دیکھتا بھی ہوں۔ ارے سرکار زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ یرزق۔ ارے زمین پر خدا نے حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے نبی جو ہیں وہ زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، لہذا درود شریف وہ سنتے ہیں۔ اور نمبر 5 ایک اور بات بتا رہا ہوں، یہ یاد رہے گی، یاد رہے گی باتیں۔ نمبر 5، ارے والدین کے جو ہے حقوق ادا کرنے کی کوشش۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ تڑپ رہے ہیں، اور آپ جو ہے کندل دان اور پتہ نہیں کہاں کہاں دان، کہاں کہاں جو ہے اپنی جانیں جو ہے برباد کرنے جا رہے ہو۔ 70 اولیاء کے دربار پر جاؤ، میں سنی ہوں اور ابن سنی ہوں، اور انشاءاللہ ہمارا عقیدہ ہے خدا سنی رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی اہل سنت والجماعت پر رہے۔ لیکن میں یہ آپ کو یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں، اگر والدین تڑپ رہے ہیں، آپ 70 ولیوں سے بھی دعا کراؤ تو کوئی دعا قبول نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں۔ ماں باپ کے چہرے کا دیدار کرنا عبادت ہے۔ ارے نبی کی محفل ہے، اب دعا کرتے، نبی کی محفل لگی ہے، ایک شخص حاضر خدمت ہو کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایک ساتھی ہے، وقت نزاع ہے، موت زندگی کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، زندگی کا چراغ گل ہو رہا ہے، سب باتیں کرتا ہے لیکن اس کی زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ سرکار ہم پریشان ہیں، رہنمائی فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں یہ ایک کیسا عمل کرتا تھا، عرض کیا، بڑے غور سے سن رہے ہو، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب اچھے کام کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا تھا، سب کام اچھے کرتا تھا، ہے والدین کے ساتھ اس کا کیسا معاملہ تھا؟ تو شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی والدہ اس شخص سے ناراض ہے، موت کے وقت بھی اس کے قریب نہیں آ رہے۔ تو سرکار نے فرمایا اسی لیے تو اس کی زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا، جس کے والدین
اولاد پہ ناراض ہوں وہ کافر ہو کے مریں گے، مومن ہو کے مریں گے۔ تو حکمت رسول دیکھیے، اب دعا کرتے ہیں حکمت رسول دیکھیے، سرکار نے فرمایا بلاؤ اس کی والدہ کو، والدہ کو بلایا گیا، فرمایا اے عورت تو اپنے اس بیٹے کو معاف نہیں کرتی؟ وقت نزا ہے، آخری لمحات ہیں، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیں تو معاف کر دوں گی، لیکن میرا دل اس نے اتنا دکھی کیا ہے کہ میرا من نہیں کر رہا ہے کہ اس وقت میں اس کو معاف کروں۔ تو سرکار کی حکمت رسول دیکھیے، سرکار نے فرمایا سن اے عورت، سن تیرے سامنے سوکھی لکڑیوں کو اکٹھا کیا جائے اور پھر ان میں آگ لگائی جائے، جب آگ کے شعلے آسمان کی طرف بھڑکنے لگے تو تیری آنکھوں کے سامنے تیرے بچے کو آگ میں ڈالا جائے تو برداشت کر لے گی؟ چیخ پکار کرنے لگی، رونے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کچھ تو برداشت کر لوں گی لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو جلتے ہوئے آگ میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ تو سرکار نے فرمایا سن اے عورت، اگر تو نے اپنے بیٹے کو معاف نہ کیا تو تیرا بیٹا دنیا سے جائے گا تو بغیر کلمہ پڑھے جائے گا، کافر ہو کر مرے گا، تو میدان محشر میں تیری آنکھوں کے سامنے تیرے بچے کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، کیا تو برداشت کر لے گی؟ ماں کی محبت دیکھیے، ماں کا پیار دیکھیے، ماں اپنی اولاد سے کتنی بڑی محبت کرتی ہے۔ ماں رو پڑی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری ناراضگی کی وجہ سے اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو میں آپ کو گواہ بنا کر اعلان کرتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ جو ہی معافی کا اعلان کیا تو بیٹے کی زبان پہ جاری ہو گیا اشہد اللہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ وہ کلمہ پڑھا تو اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ اپنے والدین کو ناراض کرتے ہیں تو ان کی بخشش نہیں ہو پائے گی، نہ یہاں کامیاب نہ وہاں کامیاب، نہ میدان محشر میں کامیاب ہوں گے۔ لہذا نبی کو راضی رکھنا ہے تو اپنے والدین کو بھی راضی رکھنا پڑے گا، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، پھر سرکار اتنے راضی ہو جائیں گے۔ یہ 5 جو چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، ٹھیک ہے، یاد رہیں گی، ان پر اگر عمل رہا تو پھر جب میدان محشر ہوگا سب نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، تو سرکار وہاں بھی فرمائیں گے ربی ہب لی امتی، خدایا میری امت کو میرے حوالے فرما۔ یہیں تک بس نہیں، پھر جنت کے دروازے پہ سرکار ہوں گے اور بیچ میں پل صراط ہوگا اور جنت کے دروازے پہ سرکار آج بھی امت کے لیے یہ دعا فرماتے ہوں گے ربی سلم امتی، خدایا میری امت کو پل صراط سے سلامتی سے پار فرما دے۔ ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد اور رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا بسائے محمد، تماشا تو دیکھیے دوزخ کی آتش لگائے خدا بجھائے محمد۔ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔